نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کو نصیحتیں فرمائیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کی یہ خاصیت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے چھوٹے جملے کہا کرتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سے جملے معنی کے اعتبار سے بہت کشادہ ہوتے تھے۔ اب یہ چھوٹی سی 3 نصیحتیں ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ تم جہاں بھی ہو تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ تم لوگوں کے درمیان میں ہوں اس وقت بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب تم تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، اس وقت بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ الم تعلم ان اللہ یری، کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں اور جس جگہ بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کے لیے نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، مہذب زبان کا استعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا بھی آسان، تلاوت کرنا بھی آسان، تسبیح پڑھنا بھی آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان، نامحرم کو دیکھنا بھی مشکل، گناہ کی طرف جانا بھی مشکل، گناہ کے بارے میں تبصرہ کرنا بھی مشکل، ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا احساس ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں امام صاحب ہوں، مجھے کھڑے ہو کر اس جگہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے تلاوت کرنا بھی آسان ہو گیا، نماز پڑھنا بھی آسان ہو گیا، اور نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا آسان ہو گیا۔ اور جہاں یہ احساس ختم ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی میں تنہائی میں پہنچا، تو بڑی مشکل سے فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ سنت و نوافل کی تو بہت بڑی بات ہے کہ بڑی مشکل سے فرض ادا کیے جاتے ہیں، کہ بہت آسانی کے ساتھ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے انسان کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا اس وقت، میں کچھ بھی کر لوں۔ برائیاں بھی کر دیتا ہے اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ رہنے والوں کی، کہ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ سن نہیں رہا۔ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے، نامحرم کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ ایمان نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر جس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے مجمع کے درمیان میں ہو یا تنہائیوں میں ہو، دیکھنے والا اللہ تو موجود ہے، دیکھنے والا اللہ تو موجود ہے۔ پھر اس کے لیے تنہائیوں میں بھی گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تنہائی میں بھی گناہ کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا، تنہائی میں بھی گناہ کے بارے میں سوچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، جو نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ ڈر گئے، اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کے اوصاف بیان کر دیجئے، ان لوگوں کی صفتیں بیان کر دیجئے، تاکہ ہم ان لوگوں سے بچیں، ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے سے بچیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں تو وہ عبادتیں کریں گے، جب مجمع میں ہوں گے تو خوب عبادتیں کرنے والے ہوں گے، اور خوب اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، تسبیحات پڑھنے والے ہوں گے، اور جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالنے والے ہوں گے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے۔ یعنی ان کی مجمع کی زندگی اور تنہائی کی زندگی الگ الگ ہوگی، جلوت اور خلوت ان کی الگ الگ ہوگی، کہ جب لوگوں کے درمیان میں ہوں گے اس وقت تو بڑے پارسا بنیں گے، بہت بڑے بزرگ بننے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، اپنے گھر کے اندر ہوں گے، جس وقت انہیں یہ احساس ہوگا کہ اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت وہ بالکل آپے سے باہر ہوں گے، نہ انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ فرض کیا ہے، مستحب کیا ہے، ادب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس رویے پر اور کس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، کہ تقوی بہت ہی بڑی دولت ہے، تقوی بہت ہی بڑی دولت ہے کہ جسے حاصل ہو جائے اس کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کے خوف کے پیدا ہونے کا نام ہے، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کہ یہ احساس پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں نا قرآن کریم میں بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، جس شخص کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی میرا نگراں موجود ہے، کوئی میرا نگراں موجود ہے جو میری ہر وقت اور ہر گھڑی میری نگرانی کر رہا ہے۔ کہ مزدور کہ جس وقت اس کا آقا اور جس وقت اس کا ذمہ دار اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور جس وقت اسے یہ محسوس ہو جائے کہ اب میری کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے کام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، کام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کہ ایسے ہی ہمارے دل کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری نگرانی کرنے والی آنکھ ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے، میں سڑک پہ چل رہا ہوں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، میں مسجد کے اندر موجود ہوں اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں گھر کی تنہائیوں میں ہوں اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے، ہم کسی کی برائی کرنے سے بچیں گے، ہم کسی کی پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے عیب ظاہر کرنے سے بچیں گے، کہ ہم اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جہاں سے وہ نظروں سے ہٹا، جہاں وہ ہمارے درمیان میں سے گیا وہیں اس کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں،
اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ برائیاں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ برائیاں تو اس کے اندر ہیں، یہ برائیاں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ برائیاں اس کے اندر ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی وقت غیبت کہلاتی ہے جب وہ برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ غیبت کہتے کسے ہیں کہ جو برائیاں میرے بھائی کے اندر ہیں اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائیاں بیان کرنا، اس طریقے سے وہ باتیں کہنا کہ میرا بھائی اگر میرے سامنے ہوتا تو اس کو یہ باتیں بری لگتی، یہ غیبت ہے، اور غیبت کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر وہ باتیں ہیں ہی نہیں اس کے اندر پھر بھی ہم اسے کہہ رہے ہیں تو اسے تو کہتے ہیں بہتان، اسے کہتے ہیں بہتان۔ غیبت کہتے ہیں اسے کہ میرے بھائی کے اندر یہ باتیں ہیں پھر میں اس کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیٹھ پیچھے یہ باتیں میں اس کی ذکر کر رہا ہوں۔ ہم اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے کہنے کے جواز کے لیے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو اس کے اندر ہیں، میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں یہ باتیں، پھر بھی غیبت ہے، یہ پھر بھی غیبت ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جب ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا، ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر میں اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے میں اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریفیں کروں گا۔ تو پہلی نصیحت تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ اگر ایک انسان ہونے کے ناطے تم سے کبھی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو، فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ گناہ تمہارا مٹا دیا جائے۔ اب جیسے مثلاً ہم سے کسی بھائی کی برائی ہو گئی، اس کے پیٹھ پیچھے احساس ہوا کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ غیبت ہے، فوراً اس کی تعریف بھی کر دی جائے، فوراً اس کی تعریف کر دی جائے کہ انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مسلمان بحیثیت انسان ہونے کے اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو کہ غلطی ہو گئی، ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی پر اڑے نہیں، اس غلطی پر اصرار نہ کرے، اس غلطی پر اصرار نہ کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، صحیح ہے، یہ غلطی صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس کی دلیل بھی دے سکتا ہوں میں۔ بھائی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ہے یہ غیبت، ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے غیبت، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے۔ کتنی آپ اس پر دلیلیں پیش کر دیں، ہر انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، کسی کو اللہ نے کامل نہیں بنایا۔ آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر دی، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کبھی کبھی قطب سے بھی زنا ہو جاتا ہے، قطب جو سب سے بڑا بزرگ، لیکن وہ اس زنا پر جمتا نہیں ہے۔
حالات سے متاثر ہوا، غفلت میں مبتلا ہوا، شیطان کی باتوں میں آ گیا، بہکائے میں آ گیا، کر دی غلطی، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے اس کا احساس ہوا، اس نے توبہ کری، اس پر جمع نہیں، اس پر اصرار نہیں کیا، تو یہ گنہگار، یہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا، وہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کا شیطان ان کے اوپر ایمان، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی آتا ہے، اور میرے شیطان نے میرے اوپر ایمان لے آیا یا میرے تابع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کسی انسان کا جو شیطان ہے، جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لایا، وہ اس کے تابع نہیں ہوا، وہ مستقل محنت کرتا رہتا ہے۔ بس اوقات انسان ہونے کے ناطے ایک سچا پکا مسلمان بھی، اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ پر جمتا نہیں۔ مسلمان کی مسلمانی شان یہ ہے کہ وہ فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ کی کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکیاں بھی کر لیا کرو، تاکہ وہ تمہاری نیکیاں مٹ جائیں۔ اس کا بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، کہ توبہ کرنے سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، توبہ کرنے سے فوراً وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اس گناہ پر اصرار مت کرو، اس گناہ پر اصرار مت کرو، بار بار اس گناہ کو مت کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے تو اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو۔ کسی دوست کی وجہ سے ہم اس گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس دوست کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ کسی چیز کی وجہ سے میں اس گناہ کی طرف جا رہا ہوں، اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کہ دل کے اندر یہ احساس ہو یہ اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بننا ہے، یہ گناہ کا ذریعہ بننا ہے، یہ گناہ کا سبب بننا ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نصیحت اور بچی، اس کو جو ہے آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔